اعلیٰ حضرت کا کلام. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں حضور کے چہرے کی تعریف کیا کرتے گئے. یوز ٹو کام جاری کرتے ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں آج کر رہے ہیں کل نہیں کریں گے. سمجھے آپ؟ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شرح و شمس و ضحا کرتے گئے شرح و شمس و ضحا کرتے گئے ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا. وہ تو کرے تو ان کا ذکر ہو ایسا نہیں ہے. کوئی کرے تو حضور کی تعریف بیان ہوگی نہیں. ارے ان کی ہم محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوب تعریف کیا ہوا, خوب تعریف کیا ہوا. سمجھے آپ؟ ضرورت نہیں ہے آپ اور ہم نعت پڑھیں تو حضور کی تعریف بیان ہوگی. ارے ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب مہاپارے تجھ سے نور لیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کو خلت ملی مصطفیٰ کے وسیلے, حضرت آدم صفی ہوئے مصطفیٰ کے وسیلے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے مصطفیٰ کے وسیلے, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہوئے حضور کے وسیلے. اعلیٰ حضرت کہتے گئے سبحان اللہ. یہ جو ماہ پارے ہیں نا دوسرے سورج جو خورشید ہے اسی سے سب کو نور ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کہ تو ہے خورشید رسالت پیالت. یا رسول اللہ آپ تو رسالت کے سورج ہو, رسالت کے سورج ہو. اور جب رسالت کا سورج طلوع ہوا نا, جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند اور ستارے چھپ جاتے, ختم نہیں ہوتے, ختم نہیں ہوتے. ادب دیکھو اعلیٰ حضرت کا انبیاء اکرام کے لیے ختم نہیں ہوتے. فرماتے ہیں چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہے سب مہاپارے پر تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو بھلے آہستہ آواز سے پڑھو لیکن پڑھو ضرور. جن کو محمود کہا ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر
یعنی سورج کی رجعت دیکھو، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ 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 پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا تیرے، کیسے اعجاز ہوا کرتے، سبحان اللہ۔ یہ کفر جو ہے نا یہ بہت بڑی بلا ہے، کفر جو ہے بہت بڑی بلا ہے۔ ہاتھ میں کنکر لے کر آیا ابو جہل، نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ کلمے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا لیکن اسے ایک بات پتا تھی، نبی کو علم غیب ہوتا ہے، تبھی تو کہا تھا اگر نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ کہتا ہے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ ابو جہل سے گیا گزرا ہے کہ نہیں؟ اسے تو یہ پتا تھا کہ نبی ہوں گے تو علم غیب ہوگا، چھپی ہوئی بات جانتے ہوں گے، اس لیے تو کہا تھا ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ۔ حضور کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے بے جان کنکروں کو بھی جو ہے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بلا بے خیرتی گے کفار، ایسی پاگل پنتی اے بلا بے خیرتی گے کفار، رکھتے گئے ایسے کے حق میں انکار، رکھتے گئے ایسے کے حق میں انکار، کی گواہی ہو گرونے کو ترکار، کی گواہی ہو گرونے کو ترکار، بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں، بے زبان اپنے مولا کی بس شان عظیم، شان عظیم، شان عظیم، اپنے مولا کی بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا۔ اور وہ پانی یاد آیا جو حضور کے ہاتھ سے جاری ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ پانی زمزم سے بھی افضل، کوثر سے بھی افضل، سلسبیل سے بھی افضل جو حضور کے انگشتان مبارک سے نکلا تھا۔ صحابہ پیاسے تھے، حضور نے پانی پلایا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ پینے والے کون ہیں؟ صحابہ، پینے والے صحابہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے انگلیوں کی تعریف کری حضور کی تو فرماتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری،
دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر جوش پر جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا۔ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، ناشاد یعنی ناخوش، شترانے ناشاد یعنی ناخوش اونٹ، ٹھیک ہے۔ ہرن تو جانتے ہی آپ، ہرنی، سبحان اللہ، چڑیا بھی جانتے ہیں آپ، حضور سب کی بولی جانتے ہیں، چڑی، چڑیا اور چڑا، یہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں گوش مبارک میں فریاد عرض کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مالک کا اونٹ جو ہے پریشان ہو گیا اور جو ہے اس نے سب کو کاٹنا شروع کرنا، مارنا شروع کر دیا۔ اونٹ کی عادت، اونٹ کھوپڑی پکڑتا ہے، سر پکڑتا ہے فوراً، اور اس کے جبڑے میں پورا سر آ جائے اور وہ دبا دیتا ہے۔ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اونٹ ناشاد ہو گیا، پریشان ہو گیا، دوڑنے لگا، مارنے لگا، کاٹنے لگا۔ حضور تشریف لائے، ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو جو ہے یہ جو ہے پاگل ہو گیا اونٹ اور کاٹنے لگا سب کو۔ آپ قریب نہ جائیں حضور، آپ کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے، ابھی تک اونٹ نے کہا نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رہے، اونٹ نے اب تک کہا نہیں ہے، حضور کو پتا ہے، حضور کو پتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا حضور نہ جائیں، آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ حضور نے کہا ٹھہرو۔ آقا اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اونٹ ٹھہر گیا۔ حضور نے زبان حال سے پوچھا کیا معاملہ، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور چھوٹا تھا میں، مجھے اس نے رکھا تھا، اس کے کام میں کرتا تھا، مجھے کھانا دیتا تھا، جوان ہوا جتنا کام لیتا تھا اتنا کھانا دیتا تھا، میں کام بھی کرتا تھا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام زیادہ نہیں کر پاتا تو یہ کھانا تھوڑا دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے اور چاہ رہا ہے ذبح کر دے۔ تو حضور میں تو اس کے کام آیا اور اس نے یہ سارا حال میرے آقا کو بتا دیا اونٹ نے۔ آقا نے آ کر کے حکم فرمایا ایسا ایسا ہے۔ ناشاد، شترانے ناشاد، اس کی زبان حضور جانتے، صرف زبان ہی نہیں جانتے بلکہ اس کے دل کی ساری باتیں بھی جانتے اور اس کو جو ہے حل بھی فرما دیتے۔ کیا ہمارے دل کی نہیں جانتے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایسے ہی ہرن کا معاملہ بھی آیا تھا ایک واقعہ، تو حضور نے اس کا بھی معاملہ حل فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد، گیلے رنجو عنا کرتے ہیں، گیلے رنجو عنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو
ایک بولتا ہوا شیر. باڈی لینگویج ہم آستین الٹیں گے, کمر پہ جو ہے کوئی پٹا باندھیں گے, بھائی یہ کوئی کام کرنے والا ہے لگ رہا ہے. ہاں کوئی ٹھان لے, کوئی کام ٹھان لے, کوئی کام کرنا ہو کسی کو اور کر ہی جانا ہے, کر ہی جانا ہے. تیاری کیا ہوتی ہے اس کی علامت؟ ایسے کرتا ہے نا, ایسے کرتا ہے. کرتا پہنا, ہم تو کرتا پہنتے, نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. شرٹ میں جو ہے دامن کیسے باندھے گا؟ کرتا باندھتے ہیں آپس میں کہ اڑچن نہ آئے, مجھے کرنا ہے, یہ کام پورا کرنا ہے. چاہ کہتے ہیں کنویں کو. چاہ کسے کہتے ہیں؟ چاہ کا چہ مخفف ہے. چہ دوزخ یعنی دوزخ کا کنواں. چہ دوزخ یعنی, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آرام سے, اس لیے کلام تاکہ اترے. چہ دوزخ, دوزخ کا کنواں. اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک. آستی رحمت عالم الٹے, آستی رحمت عالم الٹے, کمرے پاک پہ دامن باندھے. کچھ تو ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے امام آپ ہی بتاؤ. ارے گرنے والوں کو چاہیے دوزخ سے, گرنے والوں کو چاہیے دوزخ سے, صاف لگ کھینچ لیا. اور جب کھینچنے پہ آتے ہیں تو گرنے والا تو وہابی بھی ہوگا, دیوبندی بھی ہوگا. اعلیٰ حضرت کے اس صاف الگ پہ, ارے سنی کون ہے؟ صاف الگ کھینچ لیا کرتے گئے. صدیق اکبر کا گستاخ ہے, گر جا. صدیق اکبر کا ماننے والا ہے. صاف الگ کھینچ لیا. امیر معاویہ پر بھوکتا تھا, امیر معاویہ پر, جہنم کا کتا ہے یہ, امیر معاویہ کا غلام عمل کے ناطے گر رہا ہے. صاف الگ کھینچ لیا کرتے, میرے بیٹے عبد القادر کا مرید ہے. صاف الگ کھینچ لیا کرتے, اور رضا والا گر رہا ہے. صاف الگ کرتے ہیں. آستی رحمت عالم الٹے, کمرے پاک پہ دامن باندھے, گرنے والوں کو چاہیے دوزخ سے, صاف الگ. تو ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا. ٹوٹ پڑتی یہ بلائیں جن پر, جن کو ملتا نہیں کوئی یاور, جن کو ملتا نہیں کوئی یاور. ہر طرف سے وہ پورا ماں پھر گئے, ہر طرف سے وہ پورا ماں پھر گئے. ان کے دامن میں چھپا کرتے, ان کے میں چھپا ہے
ان کے دامن کرتے ہیں، ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ٹوٹ پڑے بلائیں جن پر جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پرارماں پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں، ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں، پڑھیے ان کی ہم لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، نام جناب، نام جناب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، محمد کوئی چومے نہ چومے آنکھ کا اندھا، دل کا اندھا، یہ ہونٹوں نے ایک دوسروں کو چوم لیا۔ اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے اسم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں چومتا تیرے ہونٹ آپس کو چوم لے، وہ بھی دو بار، میم پہلے والی اور میم مشدد پر، ایک ہوتا ہے میم جب آپس میں ملتے ہیں نا تب بھی ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں نا، لیکن جب میم مشدد ہوتا ہے نا اللہ نے تاکیدن جو ہے زور سے چوموایا، محمد نہیں چومے گا، پہلی بار تو میم پر چموایا، اب تاکیدن دوسری بار جو ہے تو چموا لیا، نہیں چومتا۔ اور سنی سبحان اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں میں دیکھا تھا، اپنے انگوٹھوں میں دیکھا تھا حضور کا جلوہ، تو سنی اور کیا کر رہا ہے؟ اپنے باپ کی جو ہے سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ نافرمان اولاد باپ کی سنت کو چھوڑے بیٹھے، آدم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑے بیٹھے، تو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے جب زبان حضور کے ذکر سے معطر ہوتے ہیں نا، اور جب خاص نام محمد آتا ہے نا تو شہد کی کیا مجال کہ ہمارے منہ کو مٹھاس دے دے۔ لب پر جاتا گیا جب نام جناب، ارے منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، تو وجد میں ارے کیا بلا دل ہے علم جس کا سونا، ہم تو ان کے کفے پا پر میٹے جائیں، ہم تو ان کے کفے پا پر میٹے جائیں، ان کے در پر جو میٹا کرتے ہیں، ان کے در پر
جیتا اپنے دل کا یہ انہی سے اگر کسی کو ہارٹ تکلیف ہے نا تو وہ یہ مصرع یہ شعر پڑھے، بڑا مجرب ہے. یعنی استاد سے اپنے سنا کہ یہ مصرع یہ اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے نا، اگر ہارٹ کی تکلیف ہے نا تو یہ شعر پڑھا کرے بار بار. بہت سارے وظیفے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ شعر انہیں فرمایا اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپ گئے اپنے انہی کو سب کام. تو عالم کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں یاد کرو. اویس قرنی کون ہے؟ عاشق رسول، عاشق ایسے عاشق کہ جن سے ملنے فاروق اعظم اور مولا علی خود گئے کی دعا کرے. دونوں کی ملاقات ہوئی اور آپ نے جو ہے امت کی مغفرت کی دعا کی. بہت دیر تک کرتے رہے، کافی تاخیر ہوئی. تب جو ہے سیدنا فاروق اعظم نے آ کر پیچھے سے ہاتھ لگایا، کہا ہمیں بڑی تاخیر ہو رہی ہے. آپ مڑے اور کہا حضور اگر آپ نے ٹوکا نہیں ہوتا تو سب کو بخشوا دیتا ہے. تو امت کو بخشانے کے لیے تو اویس قرنی اکیلے کافی ہیں. سمجھے آپ؟ اکیلے کافی ہیں. غوث پاک اکیلے کافی ہیں، اکیلے ہی کافی ہے پوری امت بخشانے کے لیے. سبحان اللہ. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے پڑھا ایک جگہ، فرماتے ہیں ایک بار جب آپ کا نماز کا وقت آتا نا، بکریاں بہت ہوتی، بہت تعداد میں بکریاں چراتے آپ پہاڑیوں پر، اور جب نماز کا وقت آتا نا جنگل میں چراتے تھے. جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ جب نماز کے لیے مصلی بچھاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ شیر آپ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے شیر چلا جاتا، پھر آپ چرانے لگ جاتے. ظہر کا وقت آتا، نماز میں جاتے، شیر آ کر کے گھیر لیتے حفاظت کرنے کے لیے. میرے سمجھ میں شاداب بھائی ایک چیز نہیں آئی، شیر حفاظت کر رہا تھا کس کی حفاظت کر رہا تھا؟ وہ بکری کی حفاظت نہیں کر رہا تھا، وہ اویس قرنی کے سامان کی حفاظت کر رہا تھا. تم دین کے کام میں لگ جاؤ، اللہ اپنی مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا. اب اعلیٰ حضرت کے شعر کا اگلا مصرع آپ دل میں اتاریے گا. فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام اور سونپ ہے اپنے انہی کو سب کام. تو لو لگی ہے کہ ابو صدر کے غلام، چاہے یہاں والے ہوں، چاہے عرب والے ہوں، چاہے کہیں والے ہوں، حضور کا اگر غلام گئے چارہ دے رضا کرتے ہیں. لو لگی ہے کہ ابو صدر کے غلام چارہ رضا کرتے گئے. اب تک میں نے ضد نہیں کی، ذرا ایک مرتبہ پڑھ لو وصف روح.